درجات. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. درود شریف پڑھنا ہوتا ہے تو مل کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. ایک دفعہ پھر چانس دینا میں جنہوں درود شریف پڑھنا ہوتا ہے تے جیڑا درود شریف پڑھن جائز سمجھدا ہے تے جیدا ایمان عقیدہ یہ وے کہ زبان مصطفیٰ دے صدقے ملی سارا دا کیتا ہوئی پھر درود شریف پڑھنا نہیں ہوتا. کوئی ٹھنڈی ہوا بھی چل پئی ہے ہونے میں چونکا آیا تازہ ہوا دا درود شریف تسی پڑھیا ہے نا. ایک بار مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الآوال مقتحمی. صدیق سے حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر 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 بہار باغ خصال محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. زینت مسند صدارت صاحبزادہ والا مرتبہ سراپا اخلاص و محبت اور مردہ آغوش ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ مظہر الحق بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر، نازش ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ ظفر الحق بندیالوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، جملہ صاحبزاد گانے گرامی مرتبت اور اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، ہماری جماعت کے مسلک حق اہل سنت کے قابل قدر، قابل فخر، ہزار عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، قائدین اہل سنت، زعماء ملت اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، اس عظیم مرکز علم و عرفان میں
مرکز اہل سنت بلکہ مرکز اسلام میں آج ہم اس مرکز کے بانی اللہ کے سچے سچے ولی عالم ربانی عارف حقانی امام المناطقہ فخر الجہابذہ فقیہ العصر جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ مولانا یار محمد صاحب بندیالوی قدس سرہ العزیز آپ کے سالانہ عرس شریف میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مرکز علم و عرفان کو، اس آستانے کو، اس خانوادے کو تا صبح ابد شاد و آباد فرمائے اور اس کے فیض کو چار دانگ عالم تک پہنچائے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجھ سے پہلے بھی بہت پروگرام آپ نے سماعت کیا، اور میرے بعد بھی آپ نے ایک بڑا لاجواب خطاب سننا ہے، تو وہ تو خیر آپ کو آ کے کہیں گے کہ ہول ہوڑی بولو، وہ سمجھتے ہیں آپ کے مزاج کو کہ الٹی ہی چال چالتے ہیں دیوان گانے عشق۔ میرے تو تھوڑے عالی شناسائی نہیں، میں آپ کے مزاج کو جانتا نہیں، تو مہربانی کرنا ذرا ہاتھ تھوڑا رکھنا، رعایتی نمبر دیتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو جب شناسائی ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے، پھر میں بھی انجی کی طرح کراں گا۔ میں اب آپ سے اس وقت یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ تھکے ہیں کہ نہیں تھکے، خیر شعر میں بھی پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اتنا مقتضائے حال میں بھی جانتا ہوں، میں نے کم از کم 12 مرتبہ مطول پڑھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تلخیص المفتاح، مختصر المعانی، مطولہ کے، لیکن مطول مجھے جامعہ نظامیہ میں میرے بچے صاحب مطول کہنے لگے ہیں۔ اتنا مقتضائے حال میں سمجھتا ہوں آپ کے چہرے میں اس مقتضائے حال کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مجھے صاحبزادہ صاحب کا آرڈر نہ ہوتا تو میں حال کے تقاضے کے پیش نظر صرف 20 منٹ گفتگو کرتا، لیکن انہوں نے تسی منہ نہ چڑھاؤ، مطلب انہوں کا حکم ہے کہ لمبی تقریر کرنی، تو میں نے اسی لیے تو کہا کہ اگر آرڈر نہ ہوتا تو انہوں نے فرمایا کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ کرنی ہے۔ ویسے جس طرح کا آج بڑے عرصے کے بعد اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے، میں اوائڈ کرتا ہوں لمبے سفر سے، مجھے موروں کی ذرا تکلیف ہے، آپ کا روڈ بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو جس طرح پھر ادھر سے حضرت کا آرڈر تھا اور حضرت کے جلال کے پیش نظر یہ عبید بھائی کی سانسیں خشک ہوئی تھی، تو وہ پھر انہوں نے کہا ڈرائیوروں کو کہ خطیب بچن نہ بچن مینوں بچاؤ استاداں کو، خطیب ہمیں ضائع ہو جاواں، جیسے روڈ سے پھر لے کے آئے ہیں تو وہ میرا ویسے علم بھی سجے کبے ہو گیا سارا، تو ہون کٹھا پٹھا کر کے لیاواں گے، کوئی گزارا کرنے کی کوشش کریں گے، حضرت نے جڑا حکم فرمایا وہ قریب قریب رواں گے، ایک باری سارے رل کے آپ کو سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں اپنے جیسوں میں آیا، میں اپنے ماحول میں آیا ہوں، جیسے مچھلی پانی میں جا کے مطمئن ہو جاتی ہے، مینو کسی بھی جلسے دا ڈر ہوتا ہے، سامعین دا روب ہوتا ہے، اچھا، اور بندیال کا تو روب بھی بڑا ہے، بندیال دا نام ہی بڑا ہے، مطلب بندیال دا نام دے بڑے بڑے خطیباں دے ساہ خشک ہو جاندے نے، لیکن میں اتھے آ کے آج اتنا مطمئن ہاں، کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ میں آج بندیال پہلی دفعہ خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا، ایک خطاب میں اسی مرکز میں پہلے بھی کر چکا ہوں، ہے جی، دسو کسی نے اگر یاد ہے تو، کسی کو یاد نہیں ہے تو مرکزی گیٹ کہاں ہے دروازے ادارے کا، وہ ہے نا، تو وہاں سے انٹر ہو کے سین میں محفل سجی تھی، اور بندیال شریف کے جہاں میزبان بھی تھے اور لاہور سے آنے والے مہمان بھی تھے، اور اس میں یہ فقیر بھی تھا، اور بات ہے 1995 کی،
دل تے ہاتھ رکھو، 1995 کی بات ہے، اور یہ ابھی ہمارے عزیز جو نام لے رہے تھے میرے استاد گرامی کا، جن کو میں بڑے استادوں کے بعد جن کو میں ملک المدرسین کہتا ہوں، ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمت، ان کا نام عبد الرشید نہیں تھا، محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان کی قیادت میں قافلہ آیا تھا، میں اس وقت پڑھ رہا تھا غالباً 5ویں سال میں، تو بندیال کی زیارت کے لیے آئے تھے، استادوں کی زیارت کے لیے آئے تھے، حضور تاج الفقہا کا بھی دیدار کیا تھا، استاذ الکل کا بھی دیدار کیا تھا، ہاں ایک اور گل یاد آ گئی، صرف دیدار ہی نہیں کیا تھا، حضور تاج الفقہا زبدۃ الاصفیاء عمدۃ الاتقیاء حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالحق بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تعالی اللہ عمرہ وادام اللہ صحتہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، ان سے بھی ہم نے سبق پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور استاد الکل حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوٹ دمن میں ان کے گھر میں بخاری شریف کی آخری حدیث میں پڑھ کے گیا تھا، اس لیے میں تو اس براہ راست فیض یافتہ ہوں بندیال شریف کا، اچھا بلا واسطہ بھی اور بل واسطہ بھی، مطلب بل واسطہ اگر کہیں تو آپ نے میرے ایک استاد کا نام لیا، میرے پتہ نہیں کتنے استاد بندیال شریف کے پڑھے ہوئے ہیں، میرے پتہ نہیں کتنے استاد بندیال شریف کے پڑھے ہوئے تھے، جن میں 2 بڑے ٹاپ کے نام تھے، جن میں ایک ملک المدرسین حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے شرف ملت حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ، جن سے میں نے بخاری پڑھی تھی، جو دونوں بندیال کے فیض یافتہ تھے، تو میں نے ان سے بھی پڑھا، لہذا بل واسطہ یہاں کا فیض یافتہ ہوا، اور پھر یہاں کے 2 ریاض کہ تقریباً کوئی 16 یا 17 سال میری عمر ہوگی، اس دور میں ایک خطاب کر چکا ہوں، لیکن تسی ناراض ہو گئے ہو، میں ان تقریر شروع کرنا سبحان اللہ کو سارے حضرت جی تسی سبحان اللہ ڈیلی ہے، تو چاہ کو ذرا سبحان اللہ، میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک تو اطمینان مجھے یہ ہے، اب سنو جی میری بات شروع ہونے لگی ہے، اور بغیر تمہید کے شروع ہونے لگی ہے، حضرت نے تو تمہید باندھی تھی نا، اور انہوں نے کہا میری پہلے تمہید سنو، میں کہتا ہوں تمہید ہوں چھٹو، کیونکہ ہوں نہ تمہید دا دور ہے، نہ تمہید دا کسی کو ٹائم ہے، نہ تمہید سنان دا ٹائم ہے نہ سنن دا ٹائم ہے، ہن ڈائریکٹ پٹا چڑھاؤ، اپنی گل سناؤ تے جاؤ۔ اب پہلا اطمینان یہ ہے کہ میں اپنے مادر علمی میں آیا ہوں، اپنے جیسے لوگوں میں آیا ہوں، اور غور سے سننا، نبی کے نوکروں، نبی کے غلاموں، سماع رسالت کے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، رسوت مصطفیٰ پہ ناز کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو مصطفی اور محمدی کہلوانے والوں، اور بندیال شریف کے اس گھاٹ سے پانی پینے والوں، بندیال شریف کے اس چشمے سے سیراب ہونے والوں، اور گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی شہر شہر ڈگر ڈگر نگر نگر ہر چوک اور چوراہے میں تاجدار ختم نبوت اور لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کے ٹرینڈ نہیں ہے۔ اچھا اسی رڑ کے لائیے اردو تھوڑی اے دیکھ ہاں جی کھولو آواز کتوں آواز آ رہی ساؤنڈ والے چلانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
रहमत उल्लाह ताला अलैह की रूह भी खुश हो गई होगी। आज ये चूंकि बंदियाल शरीफ में जब वो बोलते थे तो वो भी मचल जाते थे। मैंने वो क्लिप सुने हैं, मैंने वो देखा। यहाँ जब बोलते थे तो उन्हें पता होता था कि यहाँ मेरे एक एक जुमले को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उसकी कदर डाली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया बंदियाल शरीफ, जनाब खादिम खुर्शीद साहिब तशरीफ रखें जी। बैठते बैठते नारे का जवाब दे दो, ताजदारे खत्मे नबूवत। नहीं फिर और खुर्शीद तुलू हो गया, लिहाजा सितारियां दी लोड़ कोई नहीं। अगर तुम हाथ नहीं चुकने तो मैं खिसकन लग गया, हाथ चुक के नारे का जवाब दो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। खादिम हुसैन का ही नाम मैं ले रहा था, खादिम हुसैन ही आ गए हैं। वो भी खादिम हुसैन हैं, ये भी खादिम हुसैन हैं। वो अपनी तरह के अमीरुल मुजाहिदीन थे, ये अपनी तरह के आले सुन्नत के जर्नैल हैं। लिहाजा इन्होंने, मैं पहले दस चुका, इन्होंने कहना हौली हौली, लिहाजा उसको पहले उच्चा जिन्ना बोलना बोल लो। ये जो कहना हौली हौली ते किसी दिन तुसी और हौली हो जाए, ये आपे सीधे हो जाए। जो ये कहना हौली हौली तो तुसी हौली और हौली हो जाए, ठीक है? अच्छा को सुभान अल्लाह। आगे अर्ज़ कर रहा हूं मैं, दूसरा इत्मीनान मुझे इस बात का है कि मैं आज उस हस्ती के उर्स में शिरकत के लिए हाजिर हूं और उस हस्ती पर बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। जुमला मेरा सुनना, मेरी तकरीर का हासिल है मैं यही छोड़ दूं, मेरा मजमून कंप्लीट हो जाएगा। इसी बात में पूरा मजमून है। मैं जिस हस्ती पर बात कर रहा हूं, खुदा की कसम है, उनकी शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा बयान करने के लिए मुझे किसी झूठी या सच्ची करामत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये बंदियाल का माहौल बोल बोल के उनकी करामत को बयान कर रहा है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ये मैं बाबा जी की सुन्नत अदा करता हूँ। जब मैं लब्बैक के नारे के बाद ताजदारे खत्मे नबूवत नारा लगाता हूँ ना, तो ये बाबा जी की सुन्नत अदा करता हूँ। वो लब्बैक का नारा जब लगता था तो फिर कहते थे ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ये नारा क़यामत तक लगता रहेगा और बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन को ट्रिब्यूट पेश किया जाता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उनको खराज तहसीन और ऑटोमेटिक इसाले सवाब का सिलसिला है। जब और ये नारा रोक नहीं लग सकता, कोई पीड़ उल्टा भी लटक जाए, कोई गदी नशीन उल्टा भी लटक जाए, इस नारे के खिलाफ जितनी मर्जी तकरीरें करे और कहे ये सियासी नारा है। मैंने कहा सुन, अगर ये सियासी नारा है तो फिर इस कायनात में दीनी नारा कोई नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अच्छा, आपने मेरी बात नहीं समझी, मैंने जरा जोश में कह दी थी, जोश से कह दी थी। और कभी कभी इल्तिफात होता है। इल्तिफात मुख्तसर और मानी वाले भी जानते हैं, तलखीसुल मिफ्ताह वाले जो पढ़ते हैं इल्तिफात जानते हैं। अच्छा, इल्तिफात का एक स्टाइल तो होता है ना कि खिताबत से गैबूबत की तरफ, गैबूबत से तकल्लुम की तरफ उस्तादी, और एक इल्तिफात होता है लहजे का। एक इल्तिफात होता है लहजे का, मतलब ऊंचे जाके थल्ले आ जाओ, थल्ले जाके सजे चले जाओ, सजे जाके खबे, ये भी इल्तिफात होता है। ये बंदों को बात समझाने के लिए और फ्रेश रखने के लिए। मैंने बहुत जोर से बात कही, आपको समझ नहीं आई। आजकल कोर्स होते हैं तो करामतें ढूंढी जाती हैं।
کرامتیں ڈھونڈی جاتی ہیں، کیونکہ ہماری قوم کرامتوں کی خوگر بن گئی، کرامتوں کی عادی ہو گئی. ہم نے کرامت کو ولایت کا معیار بنا لیا، حالانکہ کرامت معیار ولایت نہیں ہے. نبی کے دین پر استقامت یہ میرا معیار ولایت ہے. لیکن چلو جو کان کرامت، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس ہستی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مجھے سچی کرامت بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جھوٹی کرامت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا حوالہ تعلیم ہے، تدریس ہے، تربیت ہے، ان کا حوالہ علم ہے، ان کا حوالہ نبی کے دین کی چوکیداری ہے، ان کا حوالہ کردار سازی ہے، ان کا حوالہ افراد کی تیاری ہے. لیکن اگر کوئی کرامت کے خوگر کان ہیں تو میں ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فقیہ العصر کی کرامت دیکھنا چاہتا ہو تو استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی کو دیکھ لے. تاج الفقہا حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالحق بندیالوی کو دیکھ لے. اگر کوئی ان کی کرامت دیکھنا چاہتا ہو تو جامعہ نظریہ امتیاز امدادیہ بندیال شریف کو دیکھ لو. اگر ان کی کرامت دیکھنی ہو تو ان کے ان صاحبزادگان کو دیکھ لو. یار جنہوں نے صاحب عرس کو نہیں دیکھا، تاج الفقہا کو تو دیکھا ہے، میں نے بھی دیدار کیا ہے. اچھا جو تاج الفقہا فائد تشریف اگر نہیں لاتے، عام دیدار زیارت نہیں کرواتے، تو صاحبزادہ مدر الحق صاحب کو، صاحبزادہ ظفر الحق صاحب کو دیکھا ہے. یہ دلیل انی ہے. واہ 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 سبحان. جنہوں نے سمجھ آئی ہوئی بولو، جنہوں نے سمجھ نہیں آئی بات استادوں کو پوچھ لینا، گل تو میں کوئی اوکھی کی ہے. سبحان اللہ کھو. یہ دلیل انی ہے تاج الفقہا کی، اور تاج الفقہا دلیل انی ہے حضرت فقیہ العصر کی. ان کا حوالہ علم ہے اور یہی حوالہ میرے نبی نے اپنا بنایا ہے. میرے لجپال نبی نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولا امام الانبیاء حبیب کبریہ شب اسرا کے دولا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار غمخوار امت شفیع آخرت رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین. میں تھوڑی جا کے گواہی دینی ہے کہ بندیال والے خوش کے نہیں نے. تسی نہیں بولو گے تو میں بھی کہوں گا ہاں تسی ٹھیک ہی کہندے سو. میں جا کے کہنا نہیں تو جناب بڑے تارن ہیں. سراج السالکین خاتم النبیین سید المرسلین امام الاولین والآخرین. جڑے تھلے بیٹھے انہاں دی آواز ہی میرے کنے آنی چاہیے. مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، اصل کائنات، اول کائنات، جان کائنات، روح کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، خلاصہ کائنات، محسن کائنات، معلم کائنات، ہادی کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، حسن کائنات. اچھا علماء کی توجہ چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اور میرے لاجپال نبی کو جو کمالات ملے، جو عزت ملی، جو شانیں ملی، جو شوکتیں ملی، جو مقام اور مرتبہ ملا میرے لاجپال نبی کو، جو میرے رب نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، یاد رکھو وہ قطار سے باہر ہے، شمار سے باہر ہے، حساب سے باہر ہے، حد سے باہر ہے. اللہ حضرت فاضل بریلوی بولے. اچھا یہ مطلب تسی اعلیٰ حضرت کے نام بول دے ہو. سبحان اللہ اونچا بنا اونچا سبحان اللہ. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں نے کیا بات کہی ہے کہ اصل وجہ شرف علم ہے، وجہ شرف علم ہے. اور میں سلام کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کو کہ جنہوں نے میں فیورٹ موضوع میرا دے دیتا بہندے. انہوں نے کہا کہ تو علم علماء سے گل کری. میں کہا جی سبحان اللہ، طالب علم نے اور کی چاہیے. میں طالب علم وجہ شرف، وجہ امتیاز، وجہ اعزاز، وجہ اختصاص علم ہے. کیونکہ تجھے جان دے ہو انسان کو انسان بنایا ہی ناطق نے ہے.
کہ میں جملہ جان کے بولا میں کہ جنہوں نے سمجھ آیا پتہ لگے گا میں بندیال بول رہا اور انسان کو باقی حیوانات سے گائے بکری بھینس کتے گھوڑے سے اگر ممتاز کیا ہے تو ناطق نے کیا ہے ناطق نے اور ناطق کا معنی کیا ہے علم ناطق کا معنی فکر ناطق کا معنی دریا بندہ معقولات ناطق کا معنی علمی فکری صلاحیتوں کا حامل ہے ممتاز علم کرتا ہے آؤ ذرا میرے نبی نے اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم کو جو شان بھی ملی ہے میرے نبی نے فخر سے ذکر نہیں فرمایا بلکہ اپنی ہر شان کے ساتھ فرمایا لا فخر لا فخر لا فخر لا فخر لا فخر لیکن ایک شان دے نال فرمایا منو فخر ہے کہ میں سمجھانا نو والی گل نو کھولاں گا اعلی حضرت دے نال تے کہ خوش ہوندے ہو تو چلنا میں اعلی حضرت بندے اعلی والے نو اعلی حضرت نال کوئی چڑ کو نہیں نا اونچا بولو نا یار کیونکہ اعلی حضرت دے نا تو ہن چڑ ہوے تے رافضیاں نو ہوے یا نیم رافضیاں نو ہوے یا خاریاں بے ایماناں نو ہوے جیڑا پکا پیندا سچا سچا 24 کیرٹ کا سنی ہو نبی کی آل کا بھی نوکر ہو نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہو وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جلتا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو مچل جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت دو ہاتھ چوکے عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و جزاک اللہ جی سنو بھائی میں چاہتا سی یہ نعرہ لگنا چاہیے یہ دا مطلب ہے تسی میرے ہم مکتب بھی ہو ہم مزاج بھی ہو ہم مسلک بھی ہو ہم مشرب بھی ہو اچھا کوئی میرے شیر اگے چڑھ گیا تو وہ بھی سنا دیواں گا نہیں تو میرے حصے دے شیر بھی خوشی دے منت سنا دیں گے میرے کو انجی میں قبول کر لینا سبحان اللہ تھوڑا اچھی آنکھو نا اچھا اعلیٰ حضرت ادھر کرنے پانی کر بھئی انہوں نے کیا جی اعلیٰ حضرت کا تعارف کروا دینا تو میں کہ انہوں کی تعارف کروانا انہوں تو بعد اعلیٰ حضرت کو کوڑ جان دو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا چلو انہوں کا مطلب اپنے لفظ کروا دیو وہ میں کہندا ہونا کی کہندا ہونا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند عاشق رسول فنا فر رسول کشتہ عشق مصطفیٰ جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم اسی کو گئی کی کمال ہوگی انہی تک کسی گل سنی انہی تک نہیں کوئی گل نہیں منڈے میں نہ بھی تنگ نہ کرو حق میزبانی ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں میں حضور تواڈے آن تو پہلے دسیا میں کہ عبید صاحب نے ڈرائیوراں نوں کیا خطیب ضائع ہوندے نے تے ہو جاون مینوں استاداں کولوں بچاؤ راج یہ کہنا ہے تے ہن کے میزبانی یہ کہندے نے کہ پہلی باری آیا ہے تے ذرا تھوڑا جی حوصلہ افزائی ہو جاوے تا نہیں میں انشاءاللہ یہ نہیں ٹھیک ہے بولن گے مہربانی تہاڈی شکریہ اچھا اینا تعارف تے تسی سنیا ہونا چلو ہن مینوں ریپیٹ کرنا پینا ذرا درمیان وچ بریک آ گئی آفٹر ا شارٹ بریک اچھا پھر بولتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام جتنے تک سنا ہوئے سبحان اللہ نہ کہنا جس تو سمجھو کہ پہلی باری سن رہے ہو تو سبحان اللہ میرا حق بنتا میں ڈیزرو کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند عاشق رسول فنا فر رسول کشتہ عشق مصطفیٰ جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم حضرت خالد بن ولید کی تلوار صدقے عمر بن خطاب کی للکار مولا کائنات کا وار دشمن کے سینے میں غار حق کی پکار فقہ حنفی کا نکھار غلامہ کا وقار عشق کی پرکار غلام احمد مختار روشن چمکتا ہوا کردار بریلی کا تاجدار اہل سنت کی سونی اور پیاری سرکار اچھا کوئی نہیں رہن دو ہن ٹھہرو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اعلیٰ حضرت یہی میں گل کی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے آسان لفظ بیان کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بری میرا خیال ہے کہ تشریح دی لوڑ اتنے نہیں پائے گی تیرے تو وصف اے بے
ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے کمالات خوبیاں محاسن محامد کوالٹیز کیبلٹیز کاؤنٹ کرتے جائیں چاہے لاکھوں تک چلے جائیں لیکن توجہ جملہ بڑا پیارا ہے طالب علموں کے کام آئے گا. کہیں جا کے اگر کہیں کہ جی 1,10,000 لیکن بس اینڈ ہو گیا. اللہ حضرت کہتے ہیں عشق کے مکتب میں یہ اینڈ 10 لاکھ کے بھی بعد آئے تو یہ عیب ہوتا ہے میرے آقا. اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے. کہیں اینڈ نہیں ہوتا. آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حیران ہوں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اب سنو بھائی نوجوانوں اگر تقدم و تاخر زمانی کو برطرف رکھے اگر تقدم و تاخر زمانی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ کس کا زمانہ پہلے کس کا زمانہ اگر ہم حکمائے اشراقیین والے اتصال کو دیکھ لیں حکمائے اشراقیین والے اتصال اور ملاقات کو دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں حیران ہوں یا رسول اللہ کی آکھاں تے کی نہ آکھاں. تو امام بوسیری نے کیا احمد رضا میں دس دینا صدقے میں دس دینا کہ کی آکھنا ہے تے کی نہیں آکھنا. امام بوسیری کہنے لگے دامدات النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ فَانْصُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْصُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِضْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. امام بوسیری نے کہا نبی کے نوکروں صرف اپنے آقا کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی. کیا کہا انہوں نے الہ کہا ابن الہ کہا ثالث و ثلاثہ کہا خدا کہا خدا کا بیٹا کہا خدائی میں شریک کہا. تسی آپ آقا علیہ السلام کو خدا نہ کہنا خدا کا بیٹا نہ کہنا خدائی میں شریک نہ کہنا. اس کے علاوہ جو کمال والی بات جمال والی بات عزت والی بات عظمت والی بات شان والی بات شوکت والی بات وقت والی بات ویلیو والی بات اہمیت والی بات قدر والی بات منزلت والی بات شرف والی بات پذیرائی والی بات شنوائی والی بات تمہیں مل جائے لے لینا نبی کے قدموں میں رکھ دینا کیونکہ میرے آقا کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. بس اچھا میرے آقا کے کمالات کی کوئی ہونے نہ بلاوانا میرے آقا کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. صرف خدا نہ کہنا خدا کا بیٹا نہ کہنا خدائی شریک